من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمارا آپ کو دین کی توفیق دی اور دین کے معاملے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نصیب کی. خاص کر غیبت کبریٰ کے زمانے میں جب دین کی نشانیاں محو ہونے لگتی ہیں، ہدایت کے راستے کم ہونے لگتے ہیں، اس موقع پر خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے کی سعادت دی، دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی سعادت دی اور بالخص امام مستور چھپے ہوئے امام کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت دی. اپنے امام کے حضور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا متعال نے ہمیں ان سے وابستہ کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان کی محبت میں آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. روایات کی روشنی میں غیبت کبریٰ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کوئی آسان زمانہ ثابت نہیں ہونا تھا، اور جو تاریخی تجربہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے 1100 سال غیبت کبریٰ کا تجربہ، وہ بہت آسانی سے بتا رہا ہے کہ اس دور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے آسانی سے نہیں گزارا. غیبت کبریٰ کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ زمانہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی شدت میں اور سختی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے امام کے ظہور سے زمانہ نزدیک ہوتا چلا جائے گا وہ سختیاں آئیں گی، وہ مصیبتیں آئیں گی جو اس سے پہلے لوگوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. اور اس اعتبار سے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کی سختیوں کو کیسے جھیلا جائے، غیبت کبریٰ کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کیا جائے. ان میں سے چند مصیبتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے، جن کا تعلق بدن سے، جن کا تعلق مجموعی طور پہ دنیا سے. یہ مصیبتیں قابل تحمل ہیں. مثال کے طور پر اگر دشمن شدت دکھائے، دشمن محاصرہ کر لے کسی دنیا کی خاطر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. تو اگر کوئی دشمن ایسا ہو جو دنیا کی کسی چیز کی خاطر حملہ کرے، تو جو چیز خطرے میں ہے وہ دنیا ہے. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر تمہارا دین خطرے میں ہو تو دنیا دے کر اپنے دین کی حفاظت کر لو. حتیٰ ایک موقع پر روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر دین خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے کر اپنے دین کی حفاظت کر لو. لیکن مشکل، یعنی اگر دنیا خطرے میں ہے تو مشکل کم ہے، اس مشکل کو جھیلا جا سکتا ہے. لیکن اصل مصیبت اس وقت آتی ہے جب مصیبت دین کے اندر آنے لگے. جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر دعا موجود ہے، شب نیمہ شعبان کی، 15 شعبان کی دعاؤں میں سے ایک دعا، بہت مفاہیم کے اعتبار سے جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. کبھی آپ کو موقع ملے تو دعاؤں کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. خوش قسمتی سے گزشتہ 25-30 سال کے اندر اتنا ہوا ہے کہ دعائیں کتابوں سے نکل کر معاشرے میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ہم لوگوں نے دعائے کمیل، دعائے ندبہ، دعائے توسل، دعائے سماعت، دعائے غفالہ، یہ سب دعائے عدیلہ، ان سب پہ کچھ نہ کچھ توجہ دینا شروع کر دی ہے. لیکن ابھی جو وقت باقی ہے وہ یہ کہ ان دعاؤں سے مفاہیم کو حاصل کر کے ان مفاہیم کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے. جو شب نیمہ شعبان کی دعا ہے اس اعتبار سے بہت اعلیٰ پائے کی دعا ہے. شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھنے سے پہلے لکھا ہے کہ یہ دعا جامع ترین مفاہیم پر مشتمل ہے. اور خوبصورت یہ ہے کہ عام مفاتیح الجنان کے اندر شاید نصف صفحے پر ہے یا
3/4 صفحے کے اوپر. اس دعا کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. شروع میں فرمایا ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدا دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں. اس کے بعد فرمایا ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دنیا ہمارا اصلی ہم و غم نہ ہو، یعنی دین ہمارا اصلی ہم و غم ہو. اس کے بعد فرمایا دین کے اندر مصیبت قرار نہ دے. مصیبت آئے دنیا میں آئے، مثلا قحط، فاقہ، غربت، مہنگائی، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ دین کی مصیبت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب قحط اور غربت بڑھ جائے تو کمزور لوگوں کے لیے کفر سامنے آنے لگتا ہے، اس وقت یہ مصیبت دین کی مصیبت بنتی ہے، ورنہ ظاہری طور پر دنیا کی مصیبت ہے. دین کی مصیبت کیسے کہتے ہیں؟ دین کی مصیبت یہ ہے کہ ہدایت نظر نہ آئے، ہدایت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. مثلا دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ مثال کے طور پر لائٹ جا رہی ہے، آ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ سب چیزیں، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں. دین کی مصیبت کیا ہے؟ دین کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں. دین کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، آپ اس کا ساتھ نہ دے سکیں. دین کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دین پامال ہو رہا ہو اور آپ کچھ نہ کر سکیں. یہ دین کی مصیبت ہے. دین کی مصیبت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فسق و فجور پھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہمارے پاس غیبت کبریٰ میں مشکلات میں سے ایک مشکل، شاید جو سب سے بڑی مشکل ہے، یہی مشکل ہے. غیبت کبریٰ اس اعتبار سے انسانیت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اس میں ہدایت مشکل میں پڑ جاتی ہے. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو سب سے بڑا وسیلہ باقی رہ جائے گا وہ یہ کہ وہ دل میں کوڑے، اس سے زیادہ نہیں کر پائے گا. یعنی اتنا بے بس ہو جائے گا کہ سوائے دل میں کوڑنے کے اس سے زیادہ اس کی بس سے کچھ صادر نہیں ہو پائے گا. جیسے کہ تقریباً اس وقت دنیا کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ انجام نہیں دے سکتے. تو یہ دین کی ایک مصیبت ہے. اس مصیبت کا ایک حصہ جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ان 3 دن میں گفتگو کی جائے، اور اس کے لیے میں نے پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ لوگوں کا ہدایت کے معاملے میں اختلاف کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان 3 دنوں میں اختلاف کے معاملے کے اوپر اچھی طرح گفتگو کی جائے، اس کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے. اختلاف کیسے پیش آتا ہے، اختلاف کیوں پیش آتا ہے، اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے عمل کریں تو اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے، کون سے اختلافات ہیں جو قابل قبول ہیں، کون سے اختلافات ہیں جو ناقابل قبول ہیں. ان سب کے آغاز میں کوشش کریں گے پہلے ہم اختلاف کے اصلی سبب کو سمجھ لیں. اختلاف ہوتا کیوں ہے اصلا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ اس بات کو اس طرح سے دیکھیں کہ صرف شیعہ فرقوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، صرف شیعہ فرقوں کو، تو میرا اپنے یہ خیال ہے، کم سے کم میری معلومات کے مطابق جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس بہت کم کتابیں موجود ہیں، اس کے باوجود میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ میں اب تک کم از کم 500-600 شیعہ فرقے بنے ہیں، کم از کم اتنے بنے. اگر کوئی ان سب کو جمع کرے شاید ہزاروں صفحے کی کتاب بن جائے گی، جس کے اندر صرف یہ درج ہوگا شیعہ فرقے کون کون سے بنے. شیعہ فرقوں کا مطلب کون سے فرقے ہیں؟ وہ فرقے جو امامت کے معتقد ہیں. وہ فرقے جو امامت کے معتقد نہیں ہیں وہ تشیع سے باہر ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں. جو فرقے امامت کے معتقد ہیں ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات اتنے زیادہ ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ سوچا جائے اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر شاید زیادہ اہم مسئلہ جو اس کو جاننے کے بعد حل کر پائیں گے وہ اختلاف کی مینجمنٹ ہے. اختلاف کو مینج کیسے کیا جائے. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تقریباً ناممکن ہے کہ دین کے معاملے میں اختلاف نہ ہو، تقریباً ناممکن ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں، اور کوشش یہ کروں گا کہ حتی الامکان اس کو عقل کے دائرے کے اندر رکھیں. یعنی اس طرح سے ہو کہ تمام عقلی دلائل کے ساتھ ہو، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. اور آپ سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ صرف سننے کے اوپر اکتفا مت کریں، اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان دیکھیں کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آغاز ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ اختلاف کا سبب، بنیادی سبب ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا قرار پاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد.
تقریباً ہر انسان کے ذہن میں خواہش ہوتی ہے. انسان کی خواہشات معمولاً حقائق سے آگے جاتی ہیں. معمولاً ہم کہتے ہی اس کو خواہش ہیں کہ جو حقیقت میں نہیں ہو پاتی. البتہ اگر لغوی تقسیم میں دیکھا جائے، لغت کی تقسیم میں دیکھا جائے، تو ایک خواہش ہوتی ہے جو قدر ریئلسٹک ہوتی ہے، قدر حقیقت پسند ہوتی ہے. ایک آرزو ہوتی ہے جو معمولاً خواہش سے تھوڑا سا زیادہ غیر حقیقی ہوتی ہے. آرزو میں پہلو ایسا ہوتا ہے شاید ہوگا، خواہش میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو بھی جاتی ہیں. بہرحال ہر آدمی کی خواہش ہے یا کہیے کہ آرزو ہے کہ اختلاف نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو. تقریباً ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ چاہتا ہے کوئی اختلاف نہ ہو. مثلا ہم لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اگر اختلاف نہ ہوتے تو جنگیں ہی نہ ہوتی، اور ان جنگوں کے اندر کتنے لوگ مر رہے ہوں گے اور کتنے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے جو موت سے بدتر ہوگی. تو کاش اختلافات نہ ہوتے، اختلاف نہ ہونے کے نتیجے میں جنگیں نہ ہوتی، جنگیں نہ ہوتی زندگی آسان ہو جاتی. یہ خواہش ہے یا آرزو ہے، میرا اپنے خیال ہے شاید ہم اس کو آرزو رکھ لیں کہ اختلاف نہ ہو تو پھر زیادہ بہتر ہے. البتہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اختلاف ہو تو جنگ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری حصہ یہ ہے کہ اختلاف ہوں گے، یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ بھی ہوگی، نہیں یہ ضروری نہیں ہے. انسان کی طبیعت میں اختلاف ہونا قطعی ہے، اس کو میں بھی اپنی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس کے نتیجے میں جنگ ہو جائے یہ ہماری غلطی ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے انجام دے رہے ہیں، کچھ طبیعت کا حصہ ہے. مثلا بھوک لگنا یہ طبیعت کا حصہ ہے، یہ نیچر کا حصہ ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ انسانوں میں بھوک نہ لگے. لیکن بھوک کی وجہ سے دوسرے کا پیٹ کاٹیں یہ ہماری غلطی ہے، یہ طبیعت کا حصہ نہیں ہے، یہ جانور پن ہے، یہ انسانیت کا حصہ بھی نہیں ہے. انسان کے اندر غصہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ایک معتدل انسان کے اندر کسی نہ کسی موقع کے اوپر قوہ غضبیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. قوہ غضبیہ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک جانور نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کے اندر قوہ غضبیہ نہیں ہوئی تو آپ دفاع نہیں کر سکتے. قوہ غضبیہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن تیش میں آ کر کسی کو قتل کر دے یہ ضرورت نہیں ہے، یہ طبیعت کا حصہ نہیں ہے. بس طبیعت کا حصہ ہے کہ اختلاف ہوگا، لیکن کیا طبیعت کا حصہ ہے کہ جنگ بھی ہوگی؟ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. طبیعت کا حصہ ہے کہ اختلاف ہوگا، لیکن کیا طبیعت کا حصہ ہے کہ اختلاف کے نتیجے میں دست و گریباں بھی ہوں گے؟ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا، اور یہ وہ حصہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ اختلاف کی مینجمنٹ، اختلاف کو مینج کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ تو طبیعت کا حصہ ہے. اب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھوک لگنا طبیعت کا حصہ ہے، لیکن کیا چوری ہونا ضروری ہے؟ نہیں چوری ہونا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو مینج کرنا پڑے گا کہ آدمی کو بھوک لگے لیکن وہ چوری نہ کرے. جواز نہیں ہے کہ چونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی لہٰذا میں نے چوری کر لی، یہ جواز نہیں ہے. تو اس پہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح توجہ دینی پڑے گی کہ اختلاف کی اصل حقیقت کہاں پر ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں جو غلطیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ کہاں پر ہیں، تاکہ جو جائز ہے طبیعتاً وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور جو جائز نہیں ہے طبیعتاً وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اس کی ہم روک تھام کریں، اس کو ہم مینیج کریں گے. درود بھیجے گا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. انسان میں اختلاف ہے کیوں؟ 3 بنیادی اسباب سمجھ میں آتے ہیں اختلاف کے. اگر یہ 3 اسباب رہیں گے اور ان کو بھی اگر ہوشیاری دکھائیں تو 2 میں خلاصہ کر سکتے ہیں، 2 میں خلاصہ ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ہم آسانی کے لیے عرض کر رہے ہیں. نمبر 1، حقیقت جیسا کہ ہے وہ دماغ میں نہ آئے، اختلاف کا سبب. ایک حقیقت ہے، اگر کسی کے ذہن میں حقیقت آ گئی اور دوسرے کے ذہن میں حقیقت نہ آ سکی، اب اختلاف ہوگا، قطعاً اختلاف ہوگا. اور اس میں لیول آف انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہیں، میں بھی عرض کروں گا. مثلا فرض فرمائیے اس وقت میری فکر کے مطابق آپ کی فکر کے مطابق قطعاً رات ہے، صحیح، چونکہ رات ہے یہ لائٹس جلنی چاہیے، صحیح. اچھا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ دن ہے تو وہ کہے گا کہ لائٹ جلنی چاہیے، ظاہر ہے کہ نہیں جلنی چاہیے. اب یہ جو حقیقت آپ کے ذہن میں تھی اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک حکم دیا، یہ حقیقت دوسرے کے ذہن میں نہیں آئی تو کیا وہ وہی حکم دے گا جو آپ دے رہے تھے؟ نہیں دے گا. یہاں پر اختلاف ایجاد ہو جائے گا. بس پہلی مشکل جو اختلاف کی بنتی ہے وہ حقیقت کا ذہن میں آنا ہے. اگر حقیقت ذہن میں آ گئی اور سب کے ذہن میں آ گئی تو اختلاف کی بہت بڑی ایک سورس ختم ہو جائے گی.
اور معمولاً نہیں آتی، معمولاً نہیں آتی. کیوں؟ انسانوں کی عقلوں میں زمین و آسمان کے برابر جتنے بھی آپ فرق بنا سکیں فرق موجود ہیں. ایک انسان سادہ لوح ہے، ایک انسان انتہائی ہوشیار ہے، ایک انسان کی آئی کیو کم ہے، ایک انسان کی آئی کیو بہت زیادہ ہے. ایک انسان کے ذہن کے اندر حقیقت کو سمجھنے کے سارے وسائل موجود ہیں، ایک آدمی کے اندر ذہن کے اندر حقیقت کو سمجھنے کے اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. تو جتنا وہ آدمی حقیقت کو سمجھتا ہے یقیناً یہ آدمی حقیقت کو اتنا نہیں سمجھ سکتا. چونکہ حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے انسان یقیناً اختلاف کریں گے. بس اختلاف کی ایک وجہ حقیقت کا نہ سمجھنا. مثال کے طور پر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ خدا ہے، ممکن ہے کسی نے نہیں سمجھا ہے کہ خدا ہے، وہ یقیناً آپ سے اختلاف کرے گا. آپ کو بیوقوف بھی کہہ سکتا ہے، آپ کو نادان بھی کہہ سکتا ہے، آپ کو مثال کے طور پر گمراہ بھی کہہ سکتا ہے. یہ سب باتیں کرے گا. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے اور اس کے ذہن میں نہیں ہے. بس پہلا فرق جو ہوگا وہ حقیقتوں کو سمجھنے پر ہوگا. جس نے جتنی حقیقت سمجھی ہوگی اس کے حساب سے فیصلے کرے گا. جو دوسرے نے حقیقت اتنی نہیں سمجھی تو فیصلے نہیں کرے گا. پھر اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر آدمی نے حقیقت اپنے ذہن کے مطابق سمجھنی ہے. تو کیا حقیقت کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ مثلا ہم کہیں دنیا میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، جو جتنا سمجھ لے وہی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. حقیقت تو دنیا میں ایک ہی ہے. چاہے یہاں پر 5 لاکھ لوگ حقیقت کو 5 لاکھ انداز میں سمجھیں، حقیقت تبدیل نہیں ہوگی. اس کے باوجود ہمیں اس کو مینیج کیسے کرنا ہوگا کہ حقیقتوں کا فرق ہمارے درمیان اختلاف ایجاد نہ کرے. اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں. بس پہلے فرق کیا ہوگا؟ حقیقت کو سمجھنے کا فرق. دوسرا فرق، بعض اوقات حقیقت بہت سادہ ہوتی ہے. مثلا آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، دن ہے یا رات ہے؟ آپ نے فیصلہ کیا رات ہے. اگر کوئی کہے دن ہے، چلیے یہ اختلاف کا سبب ہو گیا. لیکن ہر دفعہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہوتی. بعض اوقات حقیقت کی نشاندہی کسی چیز سے ہوتی ہے، باقی سارا کام ذہن کا تجزیہ اور تحلیل ہے. آپ کے ذہن کو انالیسس کرنا ہوتا ہے، خاص کر اگر کسی چیز کا تعلق عقلیات سے ہو یا مستقبل سے ہو. قطعاً وہ بھی عقلیات کے اندر ہے کہ مثلا جہاں پر سادہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کی تحلیل کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. یہاں پہ پھر اختلاف شروع ہو جائے گا. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. آپ کے سامنے ایک ہولناک حقیقت آئی 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے کہ سیلاب آ گیا. سیلاب آ گیا، لوگوں کے گھر بہہ گئے. 8 لاکھ سے زیادہ لوگ گھر بہہ گئے. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور نہیں معلوم کتنے دسیوں ہزار لوگ مر چکے ہوں گے. اگرچہ ہمارا میڈیا 1700 سے زیادہ فگر آگے نہیں بڑھا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ طے شدہ بات ہے کہ دسیوں ہزار لوگ مرے ہوں گے اس کے اندر. اب یہ ایک حقیقت ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی پوچھے کہ اس حقیقت کے پیش نظر اگلے سال منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے، یہاں پہ اختلاف ہوگا. کیوں اختلاف ہوگا؟ کیا ہر ایک کے ذہن میں طاقت ہے کہ اگلے سال کو سوچ پائے؟ کیا ہر ایک کا ذہن اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اگلے سال کے بارے میں ویسے ہی سوچے جیسا کسی اور نے سوچا؟ نہیں. تو ممکن ہے حقیقت سمجھ میں آ جائے لیکن پھر بھی ایک اختلاف ہو جائے. وہ کس بات کے اوپر ہو جائے؟ جہاں حقیقت کے اوپر تجزیہ تحلیل کرنا پڑتا ہے. جہاں تجزیہ تحلیل کرنا پڑے گا وہاں اختلاف شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ہر ایک کے ذہن میں تجزیہ اور تحلیل کی اتنی طاقت نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انالیٹیکل اسکلز، کہ وہ تحلیل کرے، تجزیہ کرے. مثال کے طور پر اگر سیلاب آ گیا تو اب آپ نے زراعت پہ کتنی اہمیت دینی ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے ہمارے ملک کے اندر سیلاب نے بار بار آنا ہے، چونکہ بار بار آنا ہے ہمیں زراعت پہ اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں کسی اور فیلڈ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی جن لوگوں کو سیلاب کے نتیجے میں اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے، ان کو واپس وہاں مت لے جائیے، یہ اب جہاں آ گئے یہیں بسا دیجئے. کیوں؟ اگر آپ واپس لے کر گئے تو وہ پھر دوبارہ سیلاب آئے گا. دوبارہ آپ گھر بنائیں گے جس کو ری ہیبلیشن کہتے ہیں، آپ وہاں پہ دوبارہ گھر بنائیں گے، وہ دوبارہ گریں گے، پھر دوبارہ کہیں اور جانا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ مت لے کے جائیے، نئی جگہ پہ لے جائیے. اچھا، اب ان سب باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. کیوں؟ ممکن ہے وہ کہیں کہ بھئی اگر آپ نہیں واپس لے کر گئے تو زراعت کیسے ہوگی؟ پھر
زرعی زمین تو وہیں پر ہے، زرعی زمین دریا کے کنارے ہوتی ہے، زرعی زمین مثلا کراچی جیسے شہر کے اندر تو نہیں ہے، زرعی زمین تو ہے دریا کے کنارے۔ اب اگر دریا کے کنارے لوگ نہیں گئے تو زراعت نہیں ہوگی، اور اگر زراعت نہیں ہوئی تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ پیسہ نہیں آئے گا، مسئلہ ہے کہ آپ محتاج ہو جائیں گے۔ کل اگر آپ کو گندم نہیں ملی تو آپ اپنی 16 کروڑ عوام کو لے کے کہاں جائیں گے؟ یہ سب مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ تو جہاں کہیں آپ نے تجزیہ و تحلیل کرنا ہوا اختلاف شروع ہو جائے گا، اور اختلاف کثرت سے شروع ہوگا۔ بس دو سورسز ہو گئی اختلاف کی، ایک حقیقت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اس پہ اختلاف ہوگا، دوسرا آپ نے تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، حقیقت کا تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، یہاں پر بھی اختلاف ہوگا۔ تیسرا اختلاف، یہ بنیادی اسباب یہی ہیں، لیکن تیسرے سورس کو میں ڈال دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہم لوگوں کو۔ تیسرا اختلاف کا سبب ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک ہے، کوئی مفاد ہے جو کسی اور چیز سے وابستہ ہے، اس کی خاطر حقیقت اور تحلیل کے ایک ہو جانے کے باوجود انکار ہو جائے گا، پھر انکار ہو جائے گا۔ اور یہ جو مفاد پرستی کا چیپٹر ہے، ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کی خطرناک ترین صورت ہے۔ مفاد پرستی کی خاطر جو اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو حل کرنا ناممکن ہوگا۔ اب اس کے اوپر ہم بعد میں گفتگو کریں گے اختلاف کو مینیج کیسے کیا جائے گا، لیکن پہلا اختلاف تھا حقیقت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اس پر اختلاف ہوگا، یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر حقیقتیں مختلف طرح سے آئیں گی۔ نمبر دو، حقیقت آنے کے بعد تجزیہ و تحلیل، اس کے اوپر بھی اختلاف ہوگا، یہ بھی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، ذہن کے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ نمبر دو کے بعد تیسرا کہ وہ نفس پرستی کی خاطر اختلاف کرے، مفاد پرستی کی خاطر اختلاف کرے، یہ بدترین اختلاف ہے۔ ہمیں حقیقت نہ سمجھنے اور تجزیہ تحلیل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا، کچھ نقصان ہوگا، مینیجبل ہوگا، اس کو ہم سنبھال پائیں گے، لیکن جہاں کہیں مفاد پرستی کی وجہ سے اختلاف ہوا اسے نہیں سنبھال پائیں گے، اسے نہیں سنبھال پائیں گے۔ کیوں؟ اس میں ہدف حقیقت نہیں ہوگی، ہدف مفادات ہوں گے، اور انسانوں کے مفادات میں ٹکراؤ بے تحاشا ہے، آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا پائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا مفاد پرستی کے اختلاف اٹھانے کے مسئلے کے اوپر کہ مفاد پرستی کے نتیجے میں اختلاف کیوں اٹھتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کیوں مفاد پرستی کی وجہ سے ہمیشہ اختلاف اٹھتا ہے؟ مثلا فرض کیجئے میں اپنے مفادات کو دفاع کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے مفادات کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اس میں اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں وسائل محدود ہیں، خواہشات لامحدود ہیں، وسائل محدود ہیں۔ مثلا دنیا میں جتنا بھی سونا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن لامحدود نہیں ہے، بالآخر کلو گرام میں نہیں ہوگا، ٹنوں میں ہوگا، میٹرک ٹن میں ہوگا، لیکن بالآخر سونے کی مقدار محدود ہے۔ اور ہر آدمی کی خواہش کتنی ہے؟ لامحدود ہے۔ ہر آدمی کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ آیا دنیا میں لامحدود جگہ ہے؟ نہیں، لامحدود جگہ نہیں ہے، دنیا کا رقبہ اسپیسیفائڈ رقبہ ہے، اس سے زیادہ رقبہ دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات کتنی ہیں؟ ہر آدمی کی خواہش پتہ نہیں کتنی ہے، یعنی اگر صرف 16 کروڑ عوام پاکستان کی خواہشات کے مطابق ان کو زمین دی جائے تو پوری دنیا کا 10 گنا زیادہ چاہیے ہوگا آپ کو، آپ زمین نہیں دے پائیں گے لوگوں کو، خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب فرض اگر یوں ہو کہ ہر آدمی اپنے مفادات کے حصول کے لیے حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دے تو کیا کبھی ایسا وقت آئے گا سب کے مفادات پورے ہو جائیں؟ نہیں، سب کے مفادات پورے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیا چیز بنے گی؟ اس کو ہم کہتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ۔ یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، جیسے ہی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ بہت سادہ سی ایک مفادات کی ایک سادہ سی مثال ہے، ہر آدمی یہاں حاکم بننا چاہتا ہے، کوئی ہے جو محکوم بننا چاہتا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس طاقت ہو، ہر آدمی رئیس بننا چاہتا ہے، کوئی مرعوس نہیں بننا چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی بات سنی جائے۔ اچھا، اب اگر دنیا میں یہ طے کر لیا جائے کہ سب کی بات سنی جائے تو خدا نمرال فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے، قرآن کریم میں بھی
نسبتاً صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیں تو تم لوگ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ مثلا آپ کسی کی بھی دعاؤں کو سنیے، مثلا وہ کہہ رہا ہوگا خدا تجھے دنیا بھر کی دولت نصیب کر دے، ارے بھائی دنیا بھر کی دولت اس کو نصیب ہوئی تو باقیوں کو کیا ہوگا؟ باقی سب تو فقیر رہ جائیں گے۔ تو اگر اس طرح ساری دعائیں پوری ہونے لگیں تو پھر دنیا میں نظم و نسق ختم ہو جائے گا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صبح ایک کے پاس دولت ہوگی، دوپہر دوسرے کے پاس ہوگی، کیونکہ دوپہر اس کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس چلی جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ جو خواہشات لامحدود ہیں، اور اگر ہم نے مفاد پرستی کی خاطر حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیا تو ہم کبھی بھی متحد نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ میرے مفادات آپ کے مفادات سے جدا ہیں، آپ کی مفادات میرے مفادات سے جدا ہیں۔ اگر مفاد طے کرے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر حقیقت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیشہ اختلاف ہوگا۔ بس بنیادی طور پر یہ 3 جڑیں ہیں ہمارے پاس اختلاف کی۔ نمبر 1، حقیقت کتنی سمجھ میں آئی ہے۔ اگر حقیقت سمجھ میں نہیں آئی ہے، ایک کو زیادہ سمجھ میں آئی، ایک کو کم سمجھ میں آئی ہے، اختلاف ہوگا۔ نمبر 2، انالیسس کی طاقت کتنی ہے، تجزیہ اور تحلیل کی طاقت کتنی ہے۔ اگر ایک کے اندر تجزیہ اور تحلیل کی طاقت زیادہ ہے، دوسرے کے اندر تجزیہ تحلیل کی طاقت نہیں ہے یا کم ہے، اختلاف ہوگا۔ نمبر 3، مفادات تو نہیں ٹکرا رہے کہیں۔ اگر رائے کا انحصار مفاد کے اوپر ہے تو پھر ہمیشہ آراء میں اختلاف ہوگا۔ اگر رائے بنتی ہے مفاد کے تحت تو ہمیشہ آراء کے اندر اختلاف ہوگا، اور آراء کے اختلاف کے نتیجے میں اب آگے کا حصہ پیش آئے گا کہ اگر اختلاف بن جائے اب کرنا کیا ہے۔ صحیح ہے؟ بس پہلا حصہ یہ ہے جو مطمئن ہو کے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ دنیا سے اختلاف ختم نہیں کر پائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ یہ اختلاف کی 3 روٹس ہیں، اور یہ روٹس 2 طبیعی ہیں، ایک غیر طبیعی ہے۔ 2 تو نیچرل روٹس ہیں، عقلوں کا فرق حقیقت کو سمجھنے میں، عقلوں کا فرق انالیسس کی کرنے میں۔ ایک نیچرل نہیں ہے، وہ مفاد پرستی کی خاطر رائے بنانا، لیکن ان تینوں کا مجموعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اختلافات رہیں گے۔ اچھا، کب اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ کب اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ ایک صورت ہو سکتی ہے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ ہم اپنی آراء، اپنے تمام تر وجود پر انحصار کرنے کے بجائے کسی ایسی سورس پر انحصار کریں جو خدا سے وابستہ ہو، تب رائے کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، خدا نے قرآن کریم ارسال فرمایا، کتاب ہدایت ہے، یہ حجت ظاہری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام حجت ظاہریہ ہیں، یہ ظاہری حجت ہیں۔ ایک خدا نے حجت باطنی بھی دی ہے۔ حجت باطنی کیا ہے؟ عقل دی ہے۔ صحیح، عقل پہ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ خدا نے قرآن کریم، کتاب اور انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کو ادھر سے کیوں بھیجا؟ اندر باطن کی حجت پہ اکتفا کر لیتا۔ چونکہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھی کہ جو میں نے عرض کیا، حقیقت کو سمجھنے میں، انالیسس میں ہم لوگ ایک شکل میں نہیں تھے، اس خاطر اس پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو خدا متعال نے اپنی علم پر مبنی کتاب اور افراد کو بھیج دیا، اور ہم لوگوں سے کیا کہا؟ ہم لوگوں سے کہا کچھ جگہوں پر تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اپنی رائے خود بناؤ، لیکن کچھ جگہوں پر تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی رائے بناؤ۔ ختم، وہاں پر اپنی رائے نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر نبی کسی معاملے کے اوپر فیصلہ کر دیں تو تمہیں دل میں بھی اعتراض کی اجازت نہیں ہے، دل میں بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ خدا نے کیوں کیا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ کتنا بھی کوشش کر لیں گے یہ ایک رائے کے اوپر نہیں آئیں گے۔ صرف ایک راستہ ہے، کسی ایسی رائے کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے جس کا تعلق خود خدا سے ہو، خود وحی سے ہو، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اس پر ان کو متحد ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ یہ خدا متعال کا راستہ تھا انسانوں کے اندر موجود اختلاف کو ختم کرنے کا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے اندر جھگڑا ہے تو تم کیا کرو؟ تم معصوم کے پاس پہنچو، معصوم کے پاس پہنچ کر معصوم سے رائے کو حاصل کرو، چونکہ وہ وحی خدا سے متصل ہے، اس کا علم خدا متعال کے علم سے متصل ہے، اس کی رائے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی رائے پر بلا چون و چراں متحد ہو جائے۔ یہ خدا متعال کا راستہ تھا۔ صحیح، بس آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، کسی معصوم رائے کے اوپر متحد ہو جانا۔ اگر معصوم رائے کے اوپر متحد ہو گئے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔
کم سے کم جہاں ان کی رائے ہوگی وہاں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ کام کہنا آسان ہے، حتیٰ زمانے حضور میں بھی کرنا آسان نہیں ہے، اور غیبت میں تو ناممکن ہو رہا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ اصول طے پا گیا کہ جب ہمارے سامنے معصوم کی رائے آ جائے گی اس کے اوپر ہم متحد ہو جائیں گے، اس پر اپنی آراء کو ختم کر دیں گے، بلا چون و چرا ان کی رائے کے اوپر سر جھکا دیں گے۔ لیکن مشکل کیا رہ جائے گی؟ ان کی رائے ملے گی کیسے؟ ان کی رائے تک پہنچیں گے کیسے؟ ان کی رائے کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ خاص کر کس دور میں؟ غیبت کبریٰ کے دور میں، خاص کر غیبت کبریٰ کے دور میں۔ مجھے یوں لگتا ہے غیبت کبریٰ میں جو سب سے بڑی سزا ہے وہ یہی سزا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو کور کرنا۔ یہ غیبت کبریٰ کے زمانے کی سب سے بڑی سزا یہی سزا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم رائے کیا رائے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جب زمانہ سختی کا زمانہ تھا، انقلاب کا زمانہ تھا، ڈفرینس آف اوپینین پیک پر تھا، تو کہتے تھے مشکل یہ نہیں تھی کہ ہم شرعی وظیفہ پر، شرعی ذمہ داری پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، مشکل یہ تھی کہ شرعی ذمہ داری ہے کیا اس وقت۔ مشکل ساری یہاں پر ہے۔ ایک دیندار کے لیے غیبت کے زمانے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ امام کی رضایت ہے کس چیز میں، یہ سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے۔ یہ غیبت کی سب سے بڑی سزا ہے۔ باقی ساری سزائیں ہیں، دشمن کی کثرت ہے، دشمن کا محاصرہ ہے، اور مثال کے طور پر قلت اعوان و انصار، یہ سب چیزیں سزائیں ہیں، لیکن بڑی سزا یہاں پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ معصوم رائے سے محروم رہ گئے۔ بس خدا نے اتارنے کا راستہ رکھا مجھے کہ معصوم رائے آپ کے سامنے آ جائے، آپ معصوم رائے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیجئے، آپ کا اتحاد باقی رہے گا۔ جن جگہوں پر انہوں نے رائے نہ دی ہو وہاں آپ اپنی رائے چلا سکتے ہیں، وہاں پر اختلاف بنے گا، اس اختلاف کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوگی، اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن معاملہ خراب کہاں پر ہوا؟ جب غیبت کا دور ہے۔ اب غیبت کے دور میں آپ کے سامنے معصوم رائے نہیں ہے، اب آپ مینج کیسے کریں گے؟ اب آپ کے سامنے ساری ایک نظام کی مشکل آتی ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ اس مشکل کو دوسرے لوگ احساس نہ کریں، اس مشکل کو میں اور آپ احساس کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جو لوگ امامت کے معتقد نہیں ہیں، نبی اکرم کے بعد گویا انہوں نے اختلاف کو تسلیم کر لیا، چونکہ انہوں نے نبی اکرم کے بعد ہدایت کے دروازے کو بند کر لیا۔ جب ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا تو گویا اختلاف قطعی ہو گیا ان کے اندر، اب راہ نجات نہیں ہے ان کے پاس، ان کو اختلاف میں چلنا پڑے گا۔ اور جو مصیبتیں آئی ہیں امت اسلامیہ کے اوپر اور آج تک تمام انسانیت پر آ رہی ہیں، کہہ سکتے ہیں اس کی بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے امامت کا انکار کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا یہ مصیبتیں نہیں آنی تھیں پھر۔ بہرحال وہ اس مشکل سے دوچار شاید نہ ہو، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو پہلے اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تو مصیبت تھی۔ جواب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا جو امامت کے معتقد ہیں۔ اگر امامت کے معتقد ہیں اور اختلاف کے حل کے لیے خدا نے امامت ایک راستہ تجویز کیا تھا، اب غیبت کے زمانے میں آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، آپ یہ کہیں کہ جس طرح نبی کے بعد بعض لوگوں نے امامت کو نہ مانا اور کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ غیبت کے بعد ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں خدا نہ کرے تو وہی بات ہو جائے گی جو منکرین امامت نے نبی اکرم کی بات کہی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ غیبت کے دور میں ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہم وہیں پہنچ جائیں گے جہاں نبوت کے بعد امامت کے نہ ماننے والے پہنچے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو قطعاً یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، غیبت کے دور میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، غیبت کے دور میں بھی انسٹرومنٹ بنانا پڑے گا آپ کو۔ اور وہ انسٹرومنٹ کیا ہوگا آپ کا؟ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ آپ کا مرجعیت اور رہبری کا طریقہ کار، کہ جس کے ذریعے سے آپ اس ہدایت کو حاصل کریں گے اور اپنی اس مشکل کو حل کریں گے۔ لیکن سوال یہاں پر ایک اور آئے گا، کیا اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا؟ آیا اختلاف ختم ہو جائے گا؟ عرض کروں گا، اگر کوئی ایک فرد کائنات میں ہو جس کا رابطہ علم خدا سے ہو، وہ براہ راست رائے دے رہا ہو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔
جب تک یہ نہ ہو پھر اختلاف رہے گا، پھر اختلاف نے باقی رہنا ہے۔ تھوڑا سا تشریح کرتے ہیں، آیا مرجعیت کے مسئلے کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو جائے گا؟ میں عرض کروں گا نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اس کو ہم نے پچھلی دفعہ جب غیبت کبریٰ کے آغاز کے حوالے سے ہم نے 3 مجالس پڑھی تھیں، شاید اس کے اوپر بھی اس میں بھی اشارتاً عرض کیا تھا، لیکن یہاں پہ پھر اشارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور بنیادی موضوع کیا ہے؟ آیا نظام مرجعیت کے ذریعے سے اختلاف حل ہو جائے گا؟ کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ ہم عرض کرنا نہیں، اختلاف پھر بھی رہے گا۔ اس کے اسباب ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ برسات کے زمانے میں مجھے پنجاب جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور ایک گاؤں میں 5 دن رکا تھا، اچھا وہاں پر عالم یہ تھا کہ جو کھانا بھی آپ کھا رہے ہوتے تھے اس میں پتہ ہوتا تھا کہ کچھ کیڑے بھی کھائے ہیں، لیکن آپ دعا خدا سے یہ کر رہے ہوتے تھے کہ زہریلا نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ کھانے کے ساتھ کھانا تو ہے۔ اچھا جب سو کے اٹھتے تھے تو معمولاً اچھی طرح پتہ ہوتا تھا کہ کپڑوں کے اندر کیڑے ہی کیڑے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تقریباً شبیہ اس وقت وہی صورتحال ہے تقریباً۔ شکر ہے یہاں کھانا نہیں کھانا ہے، یہاں صرف بولنا ہے، اور بہرحال مجھے اس کی کچھ عادت ہے تو میں تو تحمل کر لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ آپ کو تحمل کی طاقت دے دے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد کا، ان کو بند کر محمد والے محمد۔ اگر ہم ان لائٹس کو بند کر لیں صورتحال بہتر ہو جانی چاہیے۔ بردی کا درود بھیجے گا محمد والے اچھا صاحب، کیا مرجعیت کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو جائیں گے؟ کوئی اختلاف نہیں رہے گا؟ اچھا یہ سوال بہت اہم سوال بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے مرجعیت کا زیادہ تصور تھا ہی نہیں، بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر پائے تھے۔ تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں گزشتہ 70-80 سال میں ہمارے معاشرے میں کیا پیش آیا ہے۔ اب ظاہر ہے 70-80 سال کا زندہ کون یہاں پر ہوگا جس کو یاد رہے گی 70-80 سال میں کیا ہوا ہے، لیکن جو پڑھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہم تقریباً 20ویں صدی کے شروع میں علماء سے متصل تھے۔ لکھنؤ کے دور میں گراں قدر علماء تھے، جید علماء تھے، اور ان علماء کی برصغیر کے اوپر ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، واقعاً ایک دھاک تھی۔ تاریخ لکھنؤ پہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ عراق کے بہت بڑے مرجع تقلید تھے اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، محمد حسین اصفہانی نام کر کے، اور ان کی تجارت بھی کافی زیادہ تھی، ان کے والد کا کافی بزنس تھا، وہ خود عالم تھے، مرجع تقلید بھی تھے، اور خود ان کا بزنس بھی کافی زیادہ تھا، اور اس تجارت کے ذریعے شاید وہ کبھی انڈیا آئے، بہرحال وہ انڈیا آئے تھے، اور پتہ نہیں اپنی تجارت کی وجہ سے آئے، کس وجہ سے آئے یہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ انڈیا تشریف لائے تو لکھنؤ کے کچھ علماء کے ساتھ ان کا علمی مقابلہ ہوا، اور اس علمی مقابلے کو تحریر بھی کیا گیا، اس علمی مقابلے کو تحریر کیا گیا۔ تو اس کو دیکھ کر انسان واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھنؤ کے علماء بہت پیچھے ہرگز نہیں تھے، یعنی ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں، لکھنؤ کے علماء بہت آگے تھے، شاید نجف کے علماء سے آگے تھے، خیر میں اس بات کو معترف تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بہت پیچھے نہیں تھے۔ اچھا آج کی صورتحال قطعاً نہیں ہے، اور اگر کوئی دعویٰ بھی کر رہا ہے تو وہ دعوت تقریباً فضول سی بات ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے جیسے کے لیے۔ تو وہ اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ ان علماء کی ایک دھاک تھی، انہوں نے واقعاً کام کیا تھا، محنت کی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں کچھ حالات ایسے بن گئے، ان علماء کی تاثیر کم ہونا شروع ہو گئی۔ انگریز دور طاقت کے ساتھ آیا، اس انگریز دور کی وجہ سے معاشرے کے جتنے بھی فیبرکس تھے، لیئرز تھیں، وہ ساری خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ تعلیمی نظام تبدیل ہو گیا، انگریزی تعلیمی نظام کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جو دین کا تربیتی نظام تھا وہ سارا کا سارا ٹوٹ گیا، درہم برہم ہو گیا۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں کچھ اس وجہ سے اور کچھ شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بالاخص لکھنؤ کے اندر پیش آئے، یہ سارا نظام ٹوٹنا شروع ہو گیا، یہ سب ٹوٹتا چلا گیا۔ اچھا اسی دوران
جب 20ویں صدی کی وسط میں پاکستان بنا تو جس حصے میں ہم لوگ آئے اس حصے میں بدقسمتی سے علم اور علماء کی تاثیر نہ ہونے کے برابر تھی، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی میں اس کے اوپر زیادہ واضح اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں ڈھونڈ پایا ہوں جس وقت پاکستان بنا ہے شاید قابل قدر ایک بھی شیعہ مدرسہ نہیں تھا جو مجھے پتا ہے ابھی تک۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ جامع منتظر بھی بعد میں بنا ہے، جو قدیم ترین درسگاہ ہمارے یہاں شمار کی جاتی ہے لاہور کی، وہ بھی بعد میں بنی۔ اگر اس سے پہلے کوئی شیعہ دینی درسگاہ موجود تھی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر اچھا اتنے پاکستان میں نے سفر کیا ہے، اتنے شہروں میں گیا ہوں، شیعہ اکثریتی علاقوں کے اندر بھی گیا ہوں، آج تک کوئی مدرسہ مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ مدرسہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کہیں ہو پنجاب میں کسی علاقے کے اندر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو ہم ایک ایسے علاقے کے اندر آئے، نتیجہ یہ ہوا یہاں علماء سے رابطہ تقریباً کٹ گیا، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے۔ اچھا ہم ہر 30 سال پر ایک نسل تبدیل کرنا شمار کرتے ہیں، ہر 30 سال پہ ایک نسل تبدیل شمار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا اس کے بعد پھر 30 سال گزر گئے، 30 سال گزرنے کے بعد ہم اور آپ پہنچے مثلا انقلاب اسلامی ایران کی طرف۔ اس کے بعد پھر دوبارہ علماء کی ایک تاثیر کا زمانہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا، اور وہ چیزیں جو ہم 2 نسل بھلائے ہوئے تھے ان کو ہم نے دوبارہ سیکھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک ٹاپک تقلید تھا۔ 3 نسل پہلے یہاں تقلید بہت تھی، بہت تقلید تھی۔ مثلا آپ یہ لکھنؤ کے نوابوں کو دیکھیے اور ان میں واضح طور پہ آپ دیکھیں کس کس کی تقلید کرتے تھے، بہت واضح ہے کہ یہ لکھنؤ کے نواب تقلید کرتے تھے اور علماء عراق کی تقلید کیا کرتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اموال کا تبادلہ ہوتا تھا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن تقریباً 1915-1920 کے بعد سے سمجھ لیجیے علماء سے محرومیت کا ایک دور شروع ہوا ہے ہمارے اوپر، جو 2 نسل چلا ہے، تقریباً 2 نسل چلا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ توجہ شروع ہوئی ہے۔ ہم لوگ 2 نسل کے علمی ڈیفیزٹ کا نتیجہ ہے، 2 نسل کا علمی ڈیفیزٹ ہے ہمارے پاس، 60 سال کا علمی نقصان وہ ہمارے اوپر آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم یہاں پر ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی شیعت علمی اعتبار سے ایران، عراق اور لبنان کی شیعت سے کافی پیچھے جا چکی ہے، اب بالآخر سر مار کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم 2 نسل کے علمی خسارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم کوشش اور جدوجہد کر گئے تو شاید ہم آگے بڑھ جائیں گے یا ہم نزدیک پہنچنے کی کوشش کر پائیں گے۔ فی الحال کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، علم کا بھی اپنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے تجارت کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ آپ کو اگر اکانومی ملک کی بڑھانی ہے تو اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، یہ اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ ایک علم کا بھی انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس علم کا انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، لہٰذا ہم مدرسے کی بلڈنگ بنا پا رہے ہیں، مدرسے نہیں بنا پا رہے۔ ہم یونیورسٹیز کی بلڈنگز بنا پا رہے ہیں، ہم لوگ یونیورسٹیز نہیں بنا پا رہے، کیونکہ اس کا جو بیسک کلچر ہے اس کا فقدان ہمارے یہاں بارہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے یہاں گزشتہ 30 سال میں دوبارہ آنا شروع ہوئیں، 60 سال کے فاصلے کے بعد۔ تو اب کچھ صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ کیا مرجعیت کے نظام کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو جائے گا؟ اس کے اوپر میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر سوال بہت زیادہ ہیں کہ اس میں اختلاف ہے ہی کیوں۔ تھوڑا سا اس کے اوپر دوبارہ روشن ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ایک کام کروں، ممکن ہے کوئی یہ پوچھے کہ اس بات کے اوپر اتنی موشکافی کی کیا ضرورت ہے، اتنی باریک بینی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کے علمی نقصان کی علامت ہے کہ ہم کسی بھی بات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم موشکافی نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ بال کی کھال نکالنا کچھ اور ہوتا ہے، علم کی باریکی میں جانا کچھ اور ہوتا ہے۔ بال کی کھال نکالنے کے ہم ماہر ہیں، کچ بحثی میں ہمارے پائے کے اوپر دنیا میں شاید کوئی نہ آ پائے گا، لیکن ایک دفعہ جب علم کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہماری فوری کوشش یہ ہوتی ہے موضوع تیزی سے تبدیل ہوتا رہے۔ لہٰذا جو بہت بڑے ماہر ذاکر ہوں گے، خطیب ہوں گے، آپ فوراً ایک بات دیکھیں گے وہ زیادہ منٹ نہیں لگاتے ایک موضوع کے اوپر، ان کو پتہ ہوتا ہے پبلک تھک جائے گی تو وہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔
تاکہ لوگوں کے دماغ کے اوپر کوئی دباؤ نہ پڑے. ایک موضوع 2-3 منٹ 5 منٹ پھر ایک اور موضوع, دوسرا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ان لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں. اچھا اب ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, ورنہ ہم لوگوں کی زندگی اسی طرح مشکل میں رہے گی. بہرحال بڑھ چاہیے کہ نظام کے ذریعے سے آیا اختلاف حل ہو جائے گا. مثلا کتابیں لکھ دی گئیں اس کے اوپر کہ بھئی فلاں مرجع نے یہ فتویٰ دیا, فلاں مرجع نے یہ فتویٰ دیا, فلاں مرجع نے یہ فتویٰ دیا, اس کا مطلب ہے سب غلط ہیں. ایسا دعویٰ بھی ہے کہ اس نظام کے ذریعے اختلاف نہیں ہونا ہے. آیا یہ دعویٰ ہے؟ نہیں, یہ دعویٰ نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے دعویٰ؟ اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہے کہ بھئی دنیا کے کون سے علم میں اتحاد ہوا ہے؟ فزکس میں اتحاد ہوا ہے, کیمسٹری میں اتحاد ہوا ہے, میتھمیٹکس میں ہوا ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بیس کرتے ہوئے سائنسز بنے ہیں, میٹیریل باڈیز کے اوپر بیس کرتے ہوئے, ان میں اتحاد نہیں ہو پایا ہے. فلسفی, سائیکالوجی, سوشیولوجی, ہسٹری, ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو ذہنی کارروائی سے آپ کو حل کرنی ہے. جو پریکٹیکل سائنسز ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, ان میں آپ اتحاد نہیں کر پائے, تو وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ سائنس ہے, اس میں اتحاد نہیں ہو پائے گا, اس میں کوئی بات نہیں. آپ کی بنیاد تو قرآن ہے, آپ کو تو متحد ہونا چاہیے. صحیح ہے, 2 فزکس کے اسپیشلسٹ متحد نہیں ہو رہے, 2 کیمسٹری کے اسپیشلسٹ متحد نہیں ہو رہے, وہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. لیکن 2 قرآن کے اسپیشلسٹ متحد نہیں ہو رہے, یہ کیوں نہیں ہوتا جبکہ دونوں کی بنیاد قرآن ہے؟ اب میں یہاں پر وہ جو میں نے 3 اسباب بتائے تھے ان سے مدد لینے کی کوشش کروں گا. ہم نے پہلے 2 سبب جو نیچرل تھے اختلاف کے وہ عرض کیا تھا, حقیقت دماغ میں جیسی کی ہے ویسے آ جائے, ایک مسئلہ. دوسرا, اس حقیقت کے اوپر انالیسس ہونا ہے, وہ انالیسس بھی ایک جیسا ہو, یہ دوسرا مسئلہ. قرآن کریم ایک حقیقت ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ایک حقیقت ہیں. یہ حقیقت 4 نہیں ہے, ایک ہی ہے, حقیقت واحدہ. قرآن کریم ایک حقیقت واحدہ ہے, 2 نہیں ہے. روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 250 سال کے زمانی اختلاف کے باوجود علمی کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ہے جو باہر ہے, یہ میرے دماغ میں بھی ویسے ہی آئے گی جیسے قرآن ہے؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ میں معصوم نہیں ہوں. غیر معصوم قرآن کریم کے اوپر مکمل احاطہ نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی تمام حقائق غیر معصوم کے ذہن میں جیسا کہ قرآن ہے آ جائیں, نہیں ہونا ہے, یہ ناممکن ہے. ہم لوگوں کی عقول محدود ہیں. لامحدود علم سے جو کچھ صادر ہوا ہے وہ محدود علم رکھنے والے کے دماغ میں نہیں آئے گا. تو اب کیا ہوگا؟ ہر دماغ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے قرآن کریم کو سمجھے گا. ہر دماغ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے امیر المومنین کے خطبات کو سمجھے گا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات تک پہنچے گا. یہ تو اس صورت میں ہے جب علم پہنچ جائے. بعض جگہ علم پہنچے گا ہی نہیں. مثلا شیخ صدوق کا دور غیبت کبریٰ کے ابتدائی ادوار میں ہے, ان تک کچھ روایات پہنچی ہوں گی. شیخ توسی کا دور اس سے 100 سال بعد کا ہے. قطعی بات ہے کہ جو روایات شیخ صدوق تک پہنچی ہوں گی بے عین ہی وہی روایات شیخ توسی تک پہنچیں, ناممکن ہے. ناممکن ہے. کیوں؟ یقیناً کچھ روایات شیخ توسی تک پہنچی ہوں گی جو شیخ صدوق تک نہیں پہنچی ہوں گی. شیخ صدوق ایک علاقے میں رہ رہے تھے, انسان تھے باہر. علم ان کا ایسا تو نہیں تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی روایت تھی سب پر ان کا علم پہنچ گیا ہوگا. ان کے پاس کچھ روایات پہنچی ہوں گی جو بعد میں شیخ توسی تک پہنچی ہوں گی, شیخ صدوق کو نہیں ملی. اور شیخ صدوق کو کچھ روایات ایسی ملی ہوں گی جو شیخ توسی کے دور تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو چکی ہوں گی, نہیں ریکارڈ ہو پائیں. یہ تو میں 100 سال کا فرق بتا رہا ہوں. اب آپ آئیے 700 سال کے فرق پہ. شیخ صدوق کو کچھ روایات ملی ہوں گی جو 700 سال بعد آنے والے علامہ ہلی تک یقیناً نہیں پہنچی ہوں گی. نہیں معلوم کتنی کتابیں ضائع ہو گئی, نہیں معلوم کتنی کتابیں تلف ہو گئی. کیوں تلف ہو گئی؟ منگولوں نے حملہ کر دیا بغداد کے اوپر. منگولوں نے نیشاپور پہ حملہ کیا, جن کو ہم لوگ منگول کہتے ہیں, ان کو فارسی مغل بھی کہتے ہیں. ان لوگوں نے جب حملہ کیا ہلاکو خان چنگیز خان کی صورت میں, تو انہوں نے تمام علمی ذخیرے خزانے تباہ برباد کر دیے. نہیں معلوم ہزاروں لاکھوں کتابیں انہوں نے دریا برد کر دی, سمندر میں ڈال دی, دریا کے اندر ڈال دی, ختم ہو گئی. اب ان کتابوں میں سے کیا بچا
کہ جو وہ علامہ ہلی تک پہنچی ہوں یہ 700 سال. اب آپ آئیے ان کے بھی 300 سال کے بعد مثال کے طور پر شہید ثانی آئے, ان تک کون سی کتابیں پہنچی ہوں گی؟ ان کے بھی 200 سال کے بعد شیخ مرتضی انصاری آئے مثال کے طور پر پچھلی صدی کے اندر, ان تک کون سی کتابیں پہنچی ہوں گی؟ اگر صرف اتنا سوچ لیں کہ سارے مراجع سارے مجتہدین ایک ہی جیسی عقل رکھتے ہوں, ایک ہی جیسی حقیقت سمجھتے ہوں, ایک ہی جیسا انالیسس کرتے ہوں, تب بھی یہ کتابیں کیسے ایک جیسی پہنچ سکتی ہیں ان تک؟ یہ تاریخ کا دورانیہ 1100 سال کے اوپر مشتمل ہے, اس کے اندر یقیناً اختلاف روایات ہوا ہے. اور میں نے عرض کیا صرف ایک فیکٹر روایات کا تلف ہو جانا پیریڈ آف ٹائم میں, یہی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اختلاف فتاوی ہو جائے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں تذکرہ کیا, یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک ہی دور کے اندر 5 علماء ان کے اختلاف فتاوی بھی ہے. سادہ سی بات ہے کہ ہوگا, کیوں ہوگا؟ وہی جو پہلا سبب تھا. حقیقت دماغ میں کیا سب کے ذہن میں ایک جیسی آتی ہے؟ نہیں آتی. جتنے بڑا ایک ایکیڈیمک بھی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا ایک حد تک یہ سمجھے گا, کچھ پہلو نہیں سمجھ پائے گا. ایک حد تک وہ سمجھے گا, کچھ پہلو وہ نہیں سمجھ پائے گا. اگر ہم یہ کہیں ان دونوں میں حقیقت کو سمجھنے کی 100% صلاحیت ہے تو آپ کہہ رہیں گے معصوم ہے. پھر یہ معصوم نہیں ہے, ان میں سے کوئی, سب غیر معصوم ہے. حقیقت کو سمجھنے میں فرق آئے گا چاہے وہ حقیقت قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو. اچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن کریم سے یا احادیث سے؟ تو آپ کے پاس روایت موجود ہے. مثلا روایت فرماتی ہیں قرآن کریم کے 70 بطن ہیں, 70 بطن ہیں اس کے اندر. ہر آدمی اپنی صلاحیت اور توانائی کے مطابق قرآن کریم کے ایک مفہوم تک پہنچ پائے گا. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب معصوم ہیں, کہ یہ سب ایک جگہ تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے. چونکہ نہیں پہنچ پائیں گے, کبھی علم کے منتقل ہونے میں دشواری کی وجہ سے کہ کچھ کتابیں تھیں جو بعد میں نہیں آ پائیں, اور کبھی انڈرسٹینڈنگ کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے قرآن کریم سے کچھ سمجھا ہے, اس نے قرآن کریم سے کچھ سمجھا ہے, اور یہ طبیعی فرق ہے غیر معصوم کے اندر. اس کے نتیجے میں, اور تیسرا پھر روایت کے انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں قطعاً اختلاف فتاوی ہوگا. تو کیا نظام مرجعیت کا مطلب یہ تھا کہ اختلاف نہ ہو؟ نہیں, یہ مطلب نہیں تھا کہ اختلاف نہ ہو. اختلاف نہ ہونا صرف ایک صورت میں ہوگا, جب معصوم روئے زمین کے اوپر ظاہر ہوں گے, مختلف مسائل کے اندر اپنی رائے صادر کر رہے ہوں گے, اور لوگ نفس پرستی نہ دکھائیں. کیونکہ جب امام تشریف لے آئیں گے اور اپنی رائے صادر فرمائیں گے, یا ان کے اجداد طاہرین نے جب صادر کی تھی تب بھی اختلاف ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ لوگ نفس پرستی دکھا رہے تھے, جو تیسرا سبب تھا اختلاف کا. بس کبھی اختلاف کا سبب حقیقت نہ پہنچنا ہے, کبھی اختلاف کا سبب انالیسس کا صحیح نہ ہونا ہے, کبھی اختلاف کا سبب سب کچھ ہو جانے کے باوجود نفس پرستی ہے, مفاد پرستی ہے. یہ اختلاف کے اسباب ہیں, اور ان اختلاف کے ہوتے ہوئے, اسباب کے ہوتے ہوئے دین کے اندر اختلاف آنا قطعی ہے. آپ نہیں کر سکتے کہ اختلاف نہ آئے. ہاں میں نے عرض کیا اگر معصوم روئے زمین پر تشریف فرما ہو, اختلاف کے 2 اسباب ختم ہو جائیں گے, حقیقت کا منتقل ہونا اور تجزیہ و تحلیل کا مختلف ہو جانا, لیکن صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا, نفس پرستی. لوگ نفس پرستی کریں گے اور اس نفس پرستی کی وجہ سے پھر دوبارہ اختلاف کھڑا کریں گے. اب آئیے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج کی میں گفتگو کو یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں تھوڑی سی دیر میں. وہ یہ ہے کہ اختلاف تو رہے گا, مینیج کیسے کیا جائے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور اچھے اور برے اختلاف کی نشانی کیا ہے, اچھے اور برے اختلاف کی نشانی کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہاں پر اس سے پہلے ایک اور روایت کی طرف اشارہ ہو جائے. اختلاف و امتی رحمہ, نبی کا فرمان, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اچھا اس کا مطلب وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, امت لڑے جھگڑے یہ رحمت ہے, یہ رحمت ہے. آیا واقعا نبی اکرم کی ارشاد فرمائیں گے؟ ہمارے پاس روایت کو پرکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, 2 علم ہوتے ہیں. ایک کو ہم رجال کہتے ہیں, ایک کو ہم درائر کہتے ہیں.
درایا کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ جو روایت مفہوم دے رہی ہے یہ مفہوم عقل پہ آ رہا ہے، ان کے اپنے مسلمہ اصولوں پہ آ رہا ہے؟ درایت میں ہم مفہوم روایت کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کریمہ کے ساتھ کیا کروں؟ تو پھر مجھے یوں کہنا پڑے گا کہ وہ جو وَاعْتَصِمُوا والی آیت کریمہ تھی وہ نبی کی امت کے علاوہ دوسری امتوں کے لیے تھی، چونکہ اس امت کے لیے اختلاف رحمت ہے، اور وہاں پر خدا نے کہا تھا اختلاف نہ کرو، اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرنا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر کہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی اکرم نے قرآن کریم دیا اس میں ایک آیت کریمہ ہے جو ان کی اپنی امت کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو اختلاف ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور وہ جو تفرقہ وہاں پر کہا گیا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں اختلاف کا مطلب جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے میل ملاپ، رفت و آمد، ایک کے بعد ایک آنا جانا۔ کہاں سے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے شب و روز کے اختلاف میں اللہ کی نشانی ہے۔ شب و روز لڑتے جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، دن ہوتی ہے رات، پھر رات کے بعد دن، پے در پے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اختلاف کا لفظ نکلا خلف سے، اس کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک، پشت سر ہم، ایک بعد ایک آنا، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ اختلاف امتی رحمہ، میری قوم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک کے پیچھے ایک رہیں، یہ رحمت ہے۔ الٹا ہو گیا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ نبی فرما رہے ہیں لڑنا جھگڑنا رحمت ہے، پتہ چلا کہ نہیں، نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، یہ رحمت ہے۔ اب بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے اس کا، یہ ایک حل ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ آیہ کریمہ نے کہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقہ نہ کرو۔ نبی نے فرمایا اختلاف، اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس کو اور عوامی کرتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین۔ اختلاف کا مطلب ہے ڈفرینس آف اوپینین، اور جس کو خدا نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرقے فرقے، گروہ گروہ بنا لینا۔ فرماتے ہیں فرقے فرقے مت بناؤ، گروہ گروہ مت بناؤ۔ اور نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے؟ میری امت کے اندر اوپینین کا ڈفرینس ہو، اگر ہم اس کو مان لیں، اختلاف کو اس معنی میں لے لیں جو ہم لیتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین رحمت ہے، اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ مولا نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ جب آرا ٹکراتی ہیں تو حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ تضارب الآراء، آرا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اوپینینز جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ نبی کا فرمان، مولا امیر المومنین کا فرمان ایک ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین کے اندر آپ کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، یہ رحمت ہے۔ لیکن اس ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر فرقہ بھی بناؤ، جھگڑا بھی کرو، گروہ گروہ بن جاؤ، نہیں، یہ رحمت نہیں ہے، اس کو خدا نے منع کیا۔ صحیح، تو یہ بات ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈفرینس آف اوپینین مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ اس کو مینیج کیسے کیا جائے۔ اب چند بنیادی پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سابقہ تاریخ میں اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، کس طریقے سے مشکل کو حل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ میرا احساس یہ ہو رہا ہے کہ آج کے لیے تو اس کے اوپر ٹائم نہیں ہوگا، میں معاشرے کی تھوڑی سی ایک مشکل کو عرض کر کے اس کو مقدمہ بناتا ہوں، کل کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ جب ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں تو دیکھیے گا کس اخلاقی سطح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس سے آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے یہ ڈفرینس آف اوپینین رحمت ہے یا نہیں ہے۔ اخلاق کی سطح کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کرتے کرتے بار بار اس کا گریبان پکڑ رہا ہوں، یہ ڈفرینس آف اوپینین رحمت بنے گا؟ نہیں، یہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اخلاقی سطح اچھی نہیں ہے۔ ممکن ہے ڈفرینس قرآن کریم کو سمجھنے پر ہو کہ ہم دونوں کوشش کر رہے ہیں قرآن کی کسی آیہ کریمہ کو اچھی طرح سمجھنے، لیکن یہ جو اخلاق کا منظر نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈفرینس اچھائی نہیں لائے گا، اخلاق کی سطح اچھی نہیں ہے۔
کم از کم ایک کام کر لیں، کسی کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین میں آتے ہوئے، کسی کے ساتھ اختلاف آراء میں آتے ہوئے اپنے اخلاق کی سطح کو گرنے نہ دیں، کم سے کم اتنا کر لیں۔ اچھا، اخلاق کی سطح کیسے گرتی ہے؟ اب میں سوچتا ہوں اس کو منہ شکافی کروں، اس کو آخر تک لے کر جاؤں۔ اخلاق کی سطح ایسے گرتی ہے، ہم سامنے والی کی نیت کے اوپر سوء ظن کرنے لگتے ہیں، ہم اس کی ذاتیات کی توہین کرنے لگتے ہیں، ہم سامنے والے کی زندگی کی کردار کشی کرنے لگیں، یہ اخلاقی سطح نیچے آنا شروع ہو گئی۔ ہماری زبان اخلاقی آداب سے گر جائے، یہ سب اخلاق کی پامالی ہے۔ اس اخلاق کی پامالی کے ہوتے ہوئے کوئی خیر نصیب نہیں ہوگی، کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ بس کم از کم کام کیا کیجئے، اس کے اوپر ہم کل گفتگو کریں گے، ڈفرینس آف اوپینین کو مینیج کیسے کیا جائے، خاص کر مذہب کے اندر، خاص کر دین کے اندر۔ لیکن کم از کم ایک بات سیکھی جائے، کم از کم ایک بات کے اوپر عمل کیا جائے، کسی بھی ڈفرینس اوپینین کے نتیجے میں اخلاق کی سطح نہیں گرنی چاہیے، زبان شستہ ہونی چاہیے، کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، بات تمیز کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کے اوپر تحمل ہونا چاہیے۔ یہ جو آخری عنصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بہت مصیبت کا کام ہے، ڈفرینس آف اوپینین پر تحمل کر لینا۔ نشانی عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دو فرقوں کے علماء کو اکٹھے بیٹھا دیکھا ہوگا۔ یہ سب کیوں کروایا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پروگرام کیا جائے، پہلے اس میں 10 منٹ شروع میں سنی عالم آئے، وہ اپنی رائے دے دیں، پھر اگلے 10 منٹ میں شیعہ عالم آئے، وہ اپنی رائے دے دیں۔ یہ نہیں کیا جاتا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے بھی آپ دونوں ساتھ بیٹھ جائیے، ایک سنی عالم بیٹھے، ایک شیعہ عالم بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر ویسے تو 4 بھی بٹھائے جاتے ہیں، 6 بھی بٹھائے جاتے ہیں، صحیح، آپ بیٹھ جائیے اور اب آپ اپنی رائے کہیے، آپ بھی اپنی رائے کہیے۔ یہ منظر کیوں ایجاد کیا جاتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ کمروں میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ان دونوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر تحمل ہے، یہ ایک دوسرے کی مخالف آراء کو سننے کے باوجود آپے سے باہر نہیں ہو رہے، ان کے اندر یہ تحمل ہے۔ اچھا، میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ملک کے اندر تمام تر ٹیلی ویژن پر بیٹھنے کے باوجود تحمل نہیں ہے، وہی 2 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین پہ تحمل نہیں ہے، ان کے اندر بھی تحمل نہیں ہے۔ آخری دفعہ جب کسی ایسے ڈسکشن میں بیٹھا تو اس کے بعد نکلنے والے ایک انتہائی مشہور و معروف عالم دین نے مجھ سے کہا کہ جب آپ لوگ شیعہ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں تو ہمارے سامنے اپنی رائے ظاہر مت کیا کریں، صرف مشترکہ رائے ظاہر کیا کریں۔ میں نے ان سے کہا پھر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، پھر آپ لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کر اپنی رائے ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے ظاہر نہ کیا کریں، پھر آپ بھی مشترکہ رائے ظاہر کریں۔ یعنی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تو اپنی رائے ظاہر نہ کریں، اور آپ اپنی رائے ظاہر کرتے رہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، اور آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ اکثریت میں ہیں، اس وجہ سے کہ آپ طاقت میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، آپ کے اندر زورگوئی ہے، طاقت ہے، آپ طاقت کے ذریعے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس آدمی کے ساتھ ہوا ہمارا مکالمہ جو اس وقت کے علماء میں معقول ترین آدمی سمجھا جاتا تھا، معقول ترین۔ یعنی اس کے بعد گھر پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ایسے کسی مباحثے کے اندر شرکت نہیں کروں گا، کیونکہ جو معقول ترین ایسا ہے تو پھر باقیوں کا تو خدا ہی حافظ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے۔ وہ میرا آخری پروگرام تھا، اس کے بعد سے لے کے آج تک ایسے کسی پروگرام کے اندر میں نے بیٹھنا قبول نہیں کیا، کیونکہ میں نزدیک سے دیکھ چکا کہ نہیں، ان پروگرامز میں بیٹھنے کے باوجود ڈفرینس آف اوپینین پر تحمل ایجاد نہیں ہو رہا ہے، تحمل ایجاد نہیں ہو رہا ہے، اور بہت ساری مشکلات ہیں۔ بس ہم بات کو یہیں پہ روکتے ہیں کہ اب تک جو بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی انتہائی خشک گفتگو کے ساتھ، وہ چند پوائنٹس تھے۔ نمبر 1، آیا ایسا ہو سکتا ہے انسانی آرزو پوری ہو جائے کبھی اختلاف نہ ہو؟ میں نے عرض کیا یہ نہیں ہو پائے گا، انسانوں کے عقول کے اندر فرق ہے، اس پر سے اختلاف رہے گا۔
اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ 3 اسباب بیان ہوئے۔ حقیقت کا پرسپشن، حقیقت کو اپنے ذہن میں لینا، اس پہ اختلاف ہے۔ حقیقت کا انالیسس، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ اور تیسرا اختلاف کا سورس ہے مفاد پرستی، نفس پرستی، اس کی وجہ سے اختلاف ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آیا غیبت کبریٰ میں یہ اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے عرض کیا غیبت کبریٰ کی سزاؤں میں سے شاید ایک سزا یہی ہے کہ اختلاف ہوگا۔ پھر عرض ہوا کہ کیا نظام مرجعیت اس اختلاف کا حل ہے؟ ہم نے عرض کیا اختلاف ختم نہیں کرے گا، ہاں ایک حل ضرور ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے حل ہو جائے گا، حل نہیں ہوگا۔ کیوں حل نہیں ہوگا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہ حقائق اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ علم کا نہ پہنچنا، علم کا مختلف صورتوں میں، مختلف تاریخ کے ادوار میں تبدیل ہوتا رہنا، ان وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس جسے کہتے ہیں کہ ایک ممکنہ سوال کو ختم کرنے کی خاطر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے پھر یہ کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو علم ہے وہ صحیح علم ہے؟ ہاں کچھ روایات تبدیل ہوئی ہوں گی، کہ تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا پہلے موجود تھیں، بعد میں ختم ہو گئیں، کتابیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں دین تبدیل ہو گیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات اس میں، امامت کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کفر اور گمراہی پر متحد ہونے لگے تو حتیٰ غیبت میں چھپے ہوئے امام بھی اس امر کے اندر دخالت فرمائیں گے اور ہدایت کی تضمین کریں گے کہ لوگ دنیا میں مکمل گمراہی سے دوچار نہ ہوں۔ انشاءاللہ کل اس بات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ دین میں اگر اختلاف آتا ہے اس کو مینیج کیسے کیا جائے۔ آخری پوائنٹ یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اختلاف کو کیسے یہ سمجھا جائے کہ یہ اختلاف و رحمت والا ہے یا بے رحمتی والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک اخلاقی معیار دیکھ لیا جائے، اگر اس اخلاقی معیار سے نیچے جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں رحمت نہیں آئے گی، اس میں برکت نصیب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہدایت اور سعادت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معتقدین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجو محمد و آلہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا في الأرض قال الله العظيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ مفاتیح الجنان جو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، شیخ عباس قمی جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس دعائے عہد کو نقل کیا ہے۔ مشکلات کے حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے،
اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ چوتھے حصے میں دنیا میں آنے والی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ ان حال بینی و بینہ الموت تمام منتظران کردی مسجد جمکران میں پابندی سے آنا اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ مهدی زنده است. اللهم رب نور العظیم و رب الکرسی الرفیع. قدرت خدا رو مدح کرده، عرش و لوح و قلم به کرسی رو مطرح کرده. اگر انسان پوری سچائی کے ساتھ ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تو پھر اس کی مشکل حل ہو گئی۔ آپ کی شاگرد نے سوال کیا کہ آپ سید بحر العلوم کو امام عصر کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے برابر میں بیٹھے ایک شاگرد سے لوگوں جو کوئی چاہتا ہے آدم کو دیکھے، مجھے دیکھے، میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یوشع ہوں، میں شمعون ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں علی امیر مومنین ہوں،